بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب اشک تنہائی۔ محمد ایک زندہ دل، صحت مند اور توانائی سے بھرپور بچہ تھا۔ ایک پرجوش بچہ جو ہمیشہ اپنے کام خود کرتا تھا، لیکن برا کام کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اس کی بچپن اور نوجوانی کا دور انقلاب کے عروج کے ساتھ ہم آہنگ تھا۔ اس کی ماں بھی مظاہروں میں شریک ہوتی اور اعلامیہ تقسیم کرتی تھی، جبکہ محمد اپنے کھیل کود میں مصروف رہتا تھا۔ لیکن جب وہ 7 سال کا ہوا تو اس نے نماز کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کر لیا۔ بغیر کسی کی نصیحت کے جب بھی اذان کی آواز سنتا، اپنے کھیل کو چھوڑ کر وضو کرتا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ اپنے فجر کی نماز بھی پابندی سے پڑھتا۔ وہ کہا کرتا، مجھے جگاؤ، اگر ایک دن دیر سے آواز دیں گے تو میں رونے لگوں گا اور کہوں گا کیوں اتنی دیر سے جگایا؟ کیا ہم پر موت کا غبار چھا گیا تھا؟ دیکھو سورج نکل رہا ہے۔ اور محمد گھر والوں کے لیے نماز کی گھڑی بن چکا تھا۔ مسجد میں بسیج کا رجسٹریشن۔ مسجد کا مرکز بہت فعال ہو چکا تھا۔ مختلف گروہ جبہے کے لیے روانہ کیے جا رہے تھے۔ مسجد میں نوجوانوں کا جوش و خروش تھا۔ محمد جب بھی نماز کے لیے مسجد جاتا، دل میں خواہش ہوتی کہ وہ بھی اسی مرکز کا حصہ بنے۔ وہ پیچھے کھڑا ہو کر بسیجیوں کو دیکھتا، کبھی خود بھی ان میں شامل ہونے کی کوشش کرتا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جب تک آپ رکن نہ ہوں کوئی فائدہ نہیں۔ ایک دن وہ مزید برداشت نہ کر سکا۔ جب مسجد سے واپس آیا تو سیدھا ماں کے پاس گیا اور کہا، میں بسیج میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں، رکن بننا چاہتا ہوں، میری شناختی کارڈ دے دو۔ ماں نے اس کی شناختی کارڈ اسے دے دی اور چل پڑی۔ ابھی گھڑی میں زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ محمد پریشان ہو کر واپس آیا۔ کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کے رونے کی آواز نے ماں کو آگاہ کیا۔ ماں نے حیرت سے اس کے آنسو کو دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ محمد نے کہا، انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو آستین سے پوچھا اور کہا، انہوں نے کہا تم بچے ہو، ابھی وقت نہیں آیا، صبر کرو، تمہاری باری بھی آئے گی۔ محمد کی ہچکیاں دوبارہ بلند ہو گئیں۔ ماں نے کچھ دیر اسے دیکھا اور کہا، انہوں نے غلط کیا کہ تمہیں قبول نہیں کیا، اب اٹھو، ہم جا کر دوبارہ کوشش کرتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں نے اپنی چادر سر پہ رکھی اور محمد کے ساتھ چل پڑی۔ ماں نے رجسٹریشن کے ذمہ دار سے کہا، حاج آغا، اگر کوئی شخص اسلام میں پناہ لینے آئے تو کیا آپ اسے رد کہیں گے؟ ذمہ دار نے حیرت سے سر اٹھایا۔ ماں نے پھر کہا، میرے بچے نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بسیج کا رکن بنے گا اور اسلام کی پناہ میں آئے گا، اور آپ؟ ذمہ دار نے مجبوراً سر جھکایا اور سوچنے لگا کہ کیا کہے۔ پھر وہ دھیمی آواز اور انداز میں بولا، واللہ ماں، بہت ساری مائیں ہمارے پاس آ کر شکایت کرتی ہیں، ہم ان کے 18 یا 20 سال کے بچے کو بسیج میں شامل کرتے ہیں اور آپ خود آ کر اصرار کر رہی ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو رکن بنائیں۔ ذمہ دار نے محمد کو رجسٹر نہ کرنے کے لیے مختلف بہانے پیش کیے، لیکن ماں نے اپنی بات پر اصرار کیا۔ وہ ذمہ دار قوانین اور اصولوں کا ذکر کرتا رہا، لیکن ماں نے ہمت نہ ہاری۔ آخرکار وہ کامیاب ہو گئی۔ جبہے میں داخلے۔ محمد جب تھوڑا سا 13 سال کا ہوا تو اپنے والد کے ساتھ سومار علاقے روانہ ہوا۔ وہاں وہ جنگجوؤں کے لیے روٹی پکانے والے تنور تیار کر رہے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے کہ وہ جنگجوؤں کے لیے گرم روٹی پکاتا، عراقیوں نے بمباری کی اور اس نے دلوں میں جلتے ہوئے نان کی گرمی کے ساتھ ان بموں کی دہکتی حقیقت کو محسوس کیا۔ یہ جبہے میں جانا، وہاں کا منظر اور آوازیں سننا محمد کے لیے نہایت دلچسپ اور سیکھنے والا تجربہ تھا، اور یہ اس کے لیے ایک نئی راہ کھولنے والا موقع بھی بن گیا۔ اب اس کے لیے شہر میں رکنا ممکن نہیں تھا۔ جبہے اب اس کا پہلا اور دوسرا گھر بن چکا تھا۔ وہ آتا جاتا رہتا تھا۔ شہید نوجوان محمد کی والدہ کہتی ہیں، محمد دفاع مقدس کے دوران کربلائے چہار میں بھی جب ہزاروں میں سے 300 افراد کی ضرورت تھی جو دشمن کی صفوں میں درار ڈال سکیں، اس نے خود کو رجسٹر کروا لیا اور 3 ماہ کی جنگ کے بعد 5 دن کے لیے گھر واپس آیا۔ جب وہ واپس آیا تو صبح کے وقت تھا۔ جب دروازہ کھولا تو میں نے کہا، محمد میں تمہاری واپسی کا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ وہ ہنسا، اس نے یہ توقع مجھ سے نہیں کی تھی۔ میں بھی ہنسی اور کہا، ہر خون شہادت کے لائق نہیں ہوتا۔ ایسا لگا کہ وہ گہرا اثر ہوا۔
کیونکہ جب وہ آخری بار جبہے کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو دروازے کے قریب آتا پھر واپس چلا جاتا۔ میں اس کی بے تابی اور بے قراری کو اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی۔ آخرکار ایک موقع پر ہم گھر میں اکیلے رہ گئے۔ میں نے پوچھا، کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تم نے کچھ کہنا چاہتے ہو لیکن ادھر ادھر جا رہے ہو۔ میں تمہاری ماں ہوں، یہ سب کچھ سمجھ سکتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ خوش ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری گردن میں ڈال لیا اور کہا، ہاں ماں، میرے دل میں بہت سی باتیں ہیں جو تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، رات کو سب لوگ بیٹھ کر باتیں کریں گے، لیکن وہ نہیں مانا اور کہا، بابا برداشت نہیں کر سکتے، بس تم سے بات کرنی ہے۔ رات ہوئی، سب سو گئے اور محمد اور میں اکیلے رہ گئے اور ہم بیٹھ کر باتیں کرتے رہے صبح تک۔ سحرگاہ کی وصیتیں۔ محترمہ منتظری اس رات کی یادیں بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، محمد نے کہا کہ میں اب جبہے سے واپس نہیں آؤں گا اور یہ ہمارا آخری دیدار ہے۔ غالب امکان ہے کہ میری لاش واپس نہ آئے، اور اگر آئی بھی تو ہو سکتا ہے میرا سر نہ ہو۔ بس دعا کرنا کہ میں امام حسین علیہ السلام سے آگے نہ بڑھ جاؤں۔ اگر میں شہید ہو جاؤں اور تم راضی ہو تو وہ کفن جو تم نے مکے سے اپنے لیے لایا ہے اور زمزم کے پانی سے دھویا ہے مجھے پہنا دینا، اور وہ سبز شال جو تم شام سوریا سے لائی ہو میرے گلے میں ڈال دینا۔ گریہ نہ کرنا، اور اگر گریہ کرنا بھی ہو تو دوسروں کے سامنے نہیں، تنہائی میں جتنا چاہو کر لینا۔ میں نے اس کی تمام باتیں پورے حوصلے اور مضبوطی کے ساتھ سنی۔